کہ بچے نیکی کی طرف جائیں. میں اور میری بیگم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو نیکی کی طرف کوشش کرتے ہیں بھیجنے کی. آپ لوگ آپ کے بچوں کو کرتے ہیں. خان صاحب کو خان صاحب کے بچے کو کرنا چاہیے. اور عوام کی معیشت کا مسئلہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو کرنا چاہیے. عوام کی مہنگائی کا مسئلہ وزیر اعظم پاکستان کو حل کرنا چاہیے. بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج دنیا کی تیز ترین مہنگائی ہے. ارجنٹینا 1، ٹرکی 2 اور پاکستان 3. تیسری مہنگی ترین ملک پاکستان ہو گیا ہے. اور اس کی ایک اور اس طرح مثال لے لیجئے کہ ہندوستان سے ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے. ہندوستان میں 5.6% مہنگائی ہے اور پاکستان میں 13% سے زیادہ مہنگائی ہے. اور جو عمران خان صاحب بہانہ کرتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر جنوری 2000 کے اندر، کووڈ سے پہلے جنوری 2000 میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نارملائز کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں دونوں جگہ پہ کھانے پینے کی اشیاء یا اشیاء خرد و نوش 100 روپے کی تھی، تو آج ہندوستان میں وہ بڑھ کے 60% بڑھ کے 107 روپے کی ہو گئی ہے. اور پاکستان میں اس سے 3.5 گنا زیادہ، یعنی کہ 350% زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے آج 123 روپے کی اشیاء خرد و نوش ہو گئی ہیں. تو خان صاحب کی جو فوڈ میں انفلیشن ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں کا انفلیشن ہے، وہ ہندوستان سے 3.5 گنا زیادہ چل رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ دنیا میں مہنگائی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دنیا میں ضرور مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی نااہلی ہے، عمران خان کا کرپشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری اور پھر اسی چینی کو 96 روپے کا امپورٹ کرا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 لاکھ ٹن مرغی کی فیڈ میں دے دیا ویٹ تک، اور ادھر ویٹ سے یعنی کہ گندم سے پاکستانیوں کو محروم کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان بند چکیوں کو، جو کہ نام سے صرف چکیاں تھیں لیکن ایکچوئل نہیں تھی، فلاور ملز، ان کو ویٹ دی، پنجاب کے اندر اسمگل کروائیے سینٹرل ایشیا تک پاکستانی ویٹ، اور پاکستان میں شارٹیج کرا کے پرائس بڑھوائیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1,40,000 ٹن کھاد ایکسپورٹ کرا دی اور کھاد ایکسپورٹ کرا کے پاکستان کے باہر بھجوا دی، تاکہ ہمارے کسان جو ہیں ان کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے، ان کو شارٹیج ہو جائے، ان کو مہنگا ملے اور ان کو کھاد نہ ملے. آج 10,000 روپے سے زیادہ ڈی اے پی کی بوری ملتی ہے، جو نواز شریف نے آپ کو 2600 روپے میں دی ہے. آج 3,000 روپے کی یوریا کی بوتل تھیلی ملتی ہے، جو نواز شریف کے زمانے میں 1300-1400 روپے کی ہوتی تھی. اور جب کھاد مہنگی ہوگی آج، تو کل فصل مہنگی ہو جائے گی. آج کھاد مہنگی ہوگی تو کل فصل کم ہوگی. اگر آج گندم کے لیے ہمارا کسان کھاد کی لائن میں رہے گا تو کل ہم گندم کے لیے لائن میں لگیں گے، اور اس لیے گندم بھی مہنگی ہوگی پھر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سستی ایل این جی نہیں لی، ہم لوگوں کے اوپر بہانے کرے، جیلوں میں بند کیا، اور آج ہم سے 3 گنا مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. سعودی عرب نہیں بناتا، مغربی جرمنی نہیں بناتا اتنی مہنگی بجلی. یہ عمران خان کی حکومت میں 10 سال میں سب سے زیادہ ڈیزل سے بجلی بنائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر سردی میں بولتے ہیں کہ میاں نواز شریف زیادہ بجلی لگا کے چلا گیا، اور پھر گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. او بھائی ایک طرف ہو جاؤ. اور پھر ان کا ہی وزیر بولتا ہے کہ ہم 8,000 میگا واٹ اور لگانا چاہتے ہیں. ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا الزام یہ وہ لوگ لگاتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں صرف سچ بولتے ہیں تو ان کی جان جلتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آج آلو 52 روپے کلو دے رہے ہیں. یہ وہ آلو جو نواز شریف کے زمانے میں آپ کو اس سے آدھی پرائس پہ ملتا تھا، 27 روپے کلو، بلکہ ایوریج پہ ہمارے 16 روپے کلو آلو تھا. آج جو ٹماٹر 95 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے، وہ نواز شریف کے زمانے میں 31 روپے کا ملتا تھا. آج جو چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے، وہ نواز شریف کے زمانے میں 53 روپے کلو ملتی تھی. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 5 جون 2013 کو نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا، اس دن پاکستان کے اندر ایوریج ہول سیل پرائس چینی کی 55 روپے کلو تھی. جب 5 سال بعد 31 مئی 2018 کو شاہد عباسی سبکدوش ہوا تھا وزیر اعظم عظمیٰ سے، تو اس دن چینی 53 روپے کلو تھی. 2 سال میں 2 روپے کم ہو گئی تھی 5 سال میں. نواز شریف کے دور حکومت میں 5 سالوں میں 2 روپے چینی کم ہوئی تھی. عمران خان آیا اور 3 مہینے بعد چینی مہنگی ہو گئی، اور آج دن تک مہنگی ہے. اور آج جو 53 روپے میں نواز شریف چینی چھوڑ کے گیا تھا، وہ 100 روپے کی ہے. 36 روپے میں آٹا چھوڑ کے گیا تھا. 85 سے 90 روپے کلو میدا آٹا ملتا ہے آج آپ کے یہاں. اس میں بھی ملاوٹ بڑھ گئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں.
اور 36 روپے کلو آٹا ہوتا تھا. 148 روپے کلو گھی تھا اور 142 روپے کلو آئل تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 31 مئی کو یہ نمبرز ہیں اس کے اندر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ویب سائٹ پہ. 148 روپے کلو گھی, 142 روپے کلو تیل تھا, خوردنی تیل. آج وہ 500 روپے کا ڈالڈا کا ڈبہ 500 روپے میں نہیں ملتا ہے, 1 کلو کا 500 روپے کا نہیں ہے. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو سی پی آئی کے نمبرز ہیں وہ 12%, سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی کے لیے ہیں, وہ اس ہفتے بھی 15% بڑھی ہیں اور اس سال 18% بڑھ چکی ہیں پچھلے سال کے بنسبت 6 مہینے کے اندر. اور ہول سیل پرائس انڈیکس 20% ہے. اس کا مطلب ہے کہ خام مال اور مہنگا ہوا ہے, وہ ابھی مزید ریٹیل کے اندر مہنگائی آئے گی. اور پھر یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے. اگر تم فکر کرتے آلو اور پیاز کی تو آج شاید راجہ ریاض نہ جاتا تمہارے پاس سے. یہ لوگ اس لیے چلے گئے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی نہیں دکھا سکتے. لوگوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ 1 پیسہ کسی نے نہیں لیا. اور پیسے یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 70 کروڑ روپے کے اندر کسی کو سینٹ کی ٹکٹ دی ہے. تو اگر پیسے سے لوگ بک رہے ہوتے تو عمران خان سے زیادہ کون خریدنے جانتا ہے. یہ زندگی بھر ATM کے اس پہ چلا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور یہ خود علی محمد نے کہا ہے, ان کے وزیر نے, کہ زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہ پیسے سے نہیں گئے. وہ خود کہہ رہا تھا. اور کوئی آدمی پیسے سے نہیں آیا, کوئی عورت پیسے سے نہیں آئی اللہ کی مہربانی سے. یہ سب کو پتا ہے. جہانگیر ترین کا تو 1 سال سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا. علیم خان کا تو 8 مہینے سے پہلے گروپ بنا ہوا تھا. یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کیا باتیں کر رہے تھے 1 سال سے, کہ نور عالم صاحب کیا باتیں کر رہے تھے. ہر بات میں جھوٹ, ہر بات میں جھوٹ. ان کو امر بالمعروف کی آیت یاد آتی ہے, ان کو قرآن میں جھوٹے بولنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے, یہ یاد نہیں آتا. اور آج 181 روپے 70 پیسے کا US ڈالر ہو گیا. 181 روپے 70 پیسے کا US ڈالر ہو گیا. یہ عمران خان کا ذمہ داری ہے. مہنگائی کو روکنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اگر آپ مہنگائی کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں. ہم کو ہدایت دینے کے لیے ادھر بہت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ تو بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. بڑھاپے کے اندر اسلام یاد نہیں آیا ہم کو بچپن سے اسلام آتا ہے. ہم کو تو کلمہ پڑھنے بھی آتا ہے, اور ہم کو تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول سکتے ہیں روانی سے. ہم تو خاتم النبیین بھی بول سکتے ہیں روانی سے. ہم کو تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. آپ کو آتی ہیں؟ آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ قرآن و سنت کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. جو آپ کا کام ہے مہنگائی کم کرنے کا, وہ کون کرے گا؟ جو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے روزگار بڑھاؤ, وہ کون کرے گا؟ جو آپ کا کام ہے کہ اس ملک کی معیشت کو آگے چلاؤ, وہ کون کرے گا؟ کیا 2 کروڑ لوگوں کو غربت میں ڈالنا عمران خان کا کام تھا؟ کیا اس لیے آیا تھا؟ کیا یہ تبدیلی ہے کہ 2 کروڑ لوگ غربت میں چلے جائیں؟ کیا اس لیے آیا تھا کہ پاپڑ بیچنے والوں کا خون ہو جائے؟ کیا اس لیے آیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خون ہو جائے؟ کیا اس لیے آیا تھا کہ لوگ جو ہے خود سوزی پہ مجبور ہو جائیں, اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بجلی کے بل نہیں بڑھ سکتے؟ کیا یہ نیا پاکستان عمران لے کر آیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہوں؟ 2 کروڑ لوگ جو عمران خان نے غربت کے نیچے ڈالے ہیں, اس میں 1 کروڑ 35 لاکھ بچے ہیں میرے بھائیوں. آج رات کو 1 کروڑ 35 لاکھ بچے بھوکے سوئیں گے عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, عمران خان کی کرپشن کی وجہ سے. یہ وہ آدمی ہے جو 8 سال سے فورن فنڈنگ کے کیس میں بھاگ رہا ہے. 80 کروڑ روپے غائب ہو گئے. 80 کروڑ روپے غائب ہو گئے جو کہ اکاؤنٹ میں PTI کو ملے تھے, جس کا کوئی حساب نہیں ہے. 80 کروڑ روپے وہ کہاں چلے گئے, کدھر خرچ ہوئے؟ اس بنگلے پہ تو نہیں لگے ہیں, کسی نہ کسی بنگلے پہ تو لگے ہیں. وہ 80 کروڑ روپے کدھر چلے گئے؟ وہ 80 کروڑ روپے. اور آج آپ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے. کسی نے پتہ نہیں شوکت خانم کے نام پہ دیے, کسی نے کس کے نام پہ دیے, کسی نے PTI کے نام پہ بھی دیے. آپ نے پھر کیوں نہیں بتایا اکاؤنٹ, اور کس سے لے کر آئے؟ صرف اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے, کیونکہ قانون تو صرف پاکستانیوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. آپ نے کس سے لیا ہے؟ مطلب اگر آپ کو اس میں چوری چھپی بات نہیں ہے تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ یہی جیسے بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو ووٹ کراؤ. یہ وہ دوغلے لوگ ہیں جو 4 مہینے پہلے آپ کو کہتا تھا, 1 سال پہلے,
کہ لوگوں کو میرے خلاف ووٹ دینا ان کا جمہوری حق ہے، میں ان کی عزت کروں گا۔ تو آج عزت کرو نور عالم کی، آج عزت کرو راجہ ریاض کی، آج عزت کرو وہ 2 کابینہ کے ممبران کی جو انشاءاللہ ہم کو ووٹ دیں گے، آج عزت کرو۔ آج بھی آپ انشاءاللہ تعالی مطلب آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے 13-14 لوگ ہیں، مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن ان سب کی عزت کرو، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سیٹ ریزائن کریں گے لیکن تم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وہ اس مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم کو امانت دی گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ معیشت ٹھیک کریں گے۔ جب وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں آلو پرائس ٹھیک کرنے نہیں آیا، تو بھائی تو کیوں آیا ہے؟ پھر گھر چلے جاؤ۔ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ ہیں، شہباز شریف ہے، وہ دیکھ لے گا آلو پرائس کی قیمت۔ ہمارا تو کام ہی ہے، ہم تو 5 سال پہلے جو لے کر چھوڑ کے گئے تھے پرائسز، اس کو دیکھ کے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ اب مزید جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ کچھ آخری دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو باقی تمام آہستہ آہستہ خامیاں ان میں کم ہوتی جائیں گی۔ اور کیونکہ یہ نااہل ہیں تو اب جب جائیں حکومت سے نکالے جائیں تو 2-3 سال کام سیکھو، کچھ کتابیں پڑھو، کچھ 4 چیزیں سیکھو، اور یہ 1 گھنٹے میں جو 8 ایگزام پاس کرتے ہو پشاور یونیورسٹی سے وہ نہ کرو، سچ مچ پڑھ لو اور پھر پڑھ کے آؤ اور پھر کچھ کام کرنے سیکھو۔ خالی آ کے پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، 22 کروڑ لوگوں کی زندگی سے کھیلا ہے آپ نے اپنے اقتدار کی حوث سے۔ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے جو مہنگائی آپ نے کری۔ اور میں اب پھر آپ سے بات کروں گا آج نہیں کہ کس قسم کا انہوں نے قرض چڑھایا ہے اس ملک کے اوپر، کتنا مقروض کر دیا ہے ہم لوگوں کو، ہماری نسلیں در نسلیں یہ عمران خان کے خمیازہ بھگ دے گی۔ کس قسم کی بے روزگاری پھیلائی ہے اس پہ بھی بات ہوگی، کتنی غربت پھیلائی ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن آج اور یہ جو فوراً انہوں نے حساب کرا ہوا ہے، آج بھی انہوں نے ری رول کرا ہے $4.5 بلین کا چائنا سے۔ کیا ہوتا ہے ری رول کا مطلب؟ $4.5 ارب چائنا سے اور قرض لیا ہے، چائنا سے اور $4.5 ارب کا قرض لیا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ آلو پیاز کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے، پہلے آئے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ ہے، ان کو 53 روپے کی چینی مہنگی لگتی تھی، ان کو 90 روپے کا ڈیزل اور 80 روپے کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا، ان کو 150 روپے کا سستا لگتا ہے، وہ ان کو 90 روپے کا مہنگا لگتا تھا۔ ان کو 36 روپے کا آٹا مہنگا لگتا تھا، آج 80 روپے 85 روپے کا آٹا ان کو مہنگا نہیں لگتا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ تھی، پھر جب ان کی مہنگائی آئی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نواز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے تو بولتے کہاں ہے مہنگائی تو ہے ہی نہیں، لوگ ریسٹورنٹوں میں کھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹی انہوں لوگوں سے جا کے فلمیں بناتے ہیں، جب آپ کے چینل لوگوں سے پوچھتے ہیں اور لوگ دہائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا، تو اس کے برعکس وہ ایکٹر لے کے آتے ہیں اور ایکٹر بولتے ہیں کہ مہنگائی کہاں ہے، مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہنگائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم مہنگائی دیکھنے تھوڑی آئے تھے، ہم تو آپ لوگوں کو بھاشن دینے آئے تھے، ہم تو مذہب پہ سیاست کرنے آئے ہیں، ہم تو جھوٹ کی سیاست کرنے آئے ہیں، ہم نے تو ساری زندگی جھوٹ بولا ہے، ہماری تو سیاست ہی جھوٹ پہ مبنی اور آئندہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا، یہ یاد رکھیے گا، 116 سے 140 پہ ہم گر گئے ہیں، 24 پلیسز۔ دنیا کا کوئی ملک کبھی بھی ٹرانسپیرنسی میں 3 سال میں اتنا نہیں گرا جتنا عمران خان پاکستان کو کرپشن کی طرف لے گیا ہے۔ 116 سے 140 پہ صرف نواز شریف کا زمانہ تھا پچھلے 20 سالوں میں جب ٹرانسپیرنسی رینکنگ میں ہم ہر سال بہتر کرائے، صرف نواز شریف کا زمانہ تھا اللہ کی مہربانی سے۔ اور آج تو وہ تمام لوگوں نے نواز شریف سے بھی معافی مانگنی، انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے، لیکن عمران خان صاحب ایک پتہ نہیں غصے کی اور ظلم کی داستان کو پورا کر رہے ہیں، ظلم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں پھر سے کہ یہ آلو پیاز کی قیمت نہیں کر رہا، وہ بڑھتی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آ کے کریں گے۔ یہ ہم کو بھاشن دے رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس مذہب پہ سیاست کر رہا ہے، جھوٹے ڈھونگ لگا رہا ہے، وہ کرنے دیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مہنگائی کو کم کریں گے۔ اور اب میں پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں کہ جو 53 روپے کی چینی ہم دے رہے تھے وہ عمران خان 100 روپے کی دے رہا ہے، جو 36 روپے کا ہم گندم دے رہے تھے وہ 75 80 90 روپے کا دے رہا ہے۔ گھی کی قیمت 3 گنا بڑھا دی ہے،
3 گنا سے زیادہ بڑھا دیے. 148 روپے کلو گھی آج 500 روپے کا نہیں ملتا ہے, اور 142 روپے کلو گھی تیل چھوڑ کے گئے تھے ہم لوگ, وہ آج 550 روپے کا ملتا ہے. یہ خان صاحب کی کارکردگی ہے. 2 کروڑ لوگوں کو خط غربت کے نیچے ڈالا ہے. 1,35,00,000 بچوں کو خط غربت کے نیچے ڈالا ہے. ایک اسکول میں بہتری نہیں لے کر آیا, ایک نئی ہسپتال نہیں بنائی. پنجاب میں جو ادویات دیتے تھے شہباز شریف وہ بند کر دی, جو ڈائلسس فری میں ہوتا تھا وہ بند کر دی. اور اس کے باوجود 17,000 ارب روپیہ عمران خان نے قرض بڑھایا ہے. وہ اتنا قرض ہے کہ اگر 4 سال تک ہر پاکستانی کو آٹا, چینی, بجلی اور گیس مفت دے آ جاتے, ہر پاکستانی کو, ہر میری بہن بھائی کو, بچوں کو, سب کو اگر آٹا, چینی, گیس ہم مفت دیتے تو بھی 17,000 ارب روپیہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, اتنا اس نے قرضہ چلا دیا ہے کہ ہم سب سے سمجھ لو کہ اس نے آٹا, چینی, گیس اور بجلی چھین لی ہے. اور یہ سوائے تہمت کے, اور وہ تہمت جو اس کو پتا ہے کہ جھوٹی ہے. عمران خان صاحب ایک طرف تہمت لگاتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے گئے, دوسری طرف بولتے ہیں یار میرے بچے ہو تم واپس آ جاؤ. ایک طرف گالیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف اس کے اوپر ان کو بھیک مانگ رہے ہیں واپس آنے کی. تو پیسے لیے والا تو واپس نہیں آتا, اس کو بھی پتا ہے. جھوٹی تہمت ہر جگہ پہ جھوٹی تہمت لگائی. وہ براڈ شیٹ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی, میاں صاحب ہر جانا جیتے اس سے اللہ کی مہربانی سے. ہر چیز پہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی. مطلب کوئی جیلوں میں ڈالا, لیکن چلو ہم 10-15 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, کوئی بات نہیں. لیکن عوام کے ساتھ کیا ہے, عوام کے ساتھ کیا ہے. یہ بے روزگاری, آپ میڈیا کے بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بے روزگاری پھیلائی ہے. اور کہتے ہیں کہ نواز شریف زیادہ بجلی لگائے. نواز شریف اگر نہیں ہوتا تو آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسی ہو رہی ہوتی. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری یہ بات سنی, اور انشاءاللہ تعالی امید دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے بہتری لانے کی. اور انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو وزیر اعظم یہ نہیں بولے گا مسلم لیگ کا, کبھی شہباز شریف کے منہ سے یہ نہیں سنو گے کہ میرا ذمہ داری نہیں ہے مہنگائی, میری ذمہ داری نہیں ہے عوام کی بے روزگاری, میری ذمہ داری نہیں ہے گھی تیل کی قیمت, میری ذمہ داری نہیں ہے آٹے چینی کی قیمت. وہ سب ہماری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ پہلے بھی پوری کری تھی اور آئندہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. جی سر, سوال. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ہم اگر آئیں گے, اگر کا مطلب گارنٹی تو نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ہم کو تو کوئی علم نجوم نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی موکل ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں. لیکن جو لگ یہ رہا ہے, جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, جو 12-13 لوگوں نے جو ساتھ دیا ہے, اور سب سے جو آج ڈان کے اخبار میں خبر آئی ہے, وہ ایک خبر نہیں, ایک صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے کہ آپ چھوڑ دیں, آپ عمران خان کی باتوں سے دیکھیں. جس 14 دن نہیں کرا اس نے 16ویں دن کروایا اسمبلی کا سیشن. ووٹنگ نہیں کرا رہے. وہ آدمی جو کہتا تھا 1 سال پہلے کہ میں سب کی عزت کروں گا جو میرے خلاف ووٹ دیں گے, ان کا جمہوری حق ہے, وہ آج کورٹ گیا ہے کہ خدا را ان کو ووٹ نہ دینے دو جو میرے خلاف ووٹ دیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, الیکشن لڑنے کا یہ بیسٹ طریقہ ہے, الیکشن جیتنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. یہ مان گیا عمران خان کو کہ صرف اپنے حواریوں کو ووٹ دینے تو, جو آپ کے مخالف ہیں ان کو ووٹ ہی نہ دینا. کیا بات ہے عمران خان کی, کیا نئی جمہوریت نکالی ہے. جی جی, پہلے 2 سال کی بات کر لیتے ہیں. جب ہم آئے تو 13% انفلیشن تھا, اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو 3.9% انفلیشن تھا, اور فوڈ انفلیشن 2% تھا. آج فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 15% ہے. اور کمال ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رولر فوڈ انفلیشن اور بھی ہوتا ہے. اور یہ بات ایک دم درست ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی گیس ڈپلیٹ ہو رہی تھی مسلم لیگ کے زمانے میں, اتنی نئی گیس بھی ہم نے دریافت کری اللہ کی مہربانی سے. لیکن پاکستان کے اندر سیکولرلی ڈپلیٹ ہو رہی ہے گیس, اسی لیے ایل این جی لینا پڑا. اور یہ آپ کو بات پتا ہے کہ ان کی حکومت بھی آ کے کوشش کر رہی تھی ایل این جی ٹرمینل لگانے کی, لیکن یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان سے پائپ لائن نہیں لگی, اور اتنے کرپٹ ہیں کہ یہ پیسے مانگے اور جو لوگ انویسٹر لگانے والے تھے وہ ٹرمینل نہیں لگائے. تو یہ کرپشن اور نااہلی کا ایک بہترین امتزاج ہے عمران خان کی حکومت میں. جی
महंगी है खाने पीने की। भाई जो मैंने आपसे गुजारिश करी है वो यही है कि किसी दिन भी आपको मुस्लिम लीग का कोई वजीर आज़म ये नहीं कहेगा कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा है। हम हर चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। जो पंजाब के अंदर जो हुआ है, करप्शन हुई है, जो गंदम में करप्शन हुई है, स्मगलिंग कराई है, ये हम रोक देंगे। जो यूरिया की स्मगलिंग हुई है इंशाल्लाह ये हम रोक देंगे। जो चीनी के अंदर बेईमानी हुई है, सब्सिडी दी गई है अरबों रुपए की बगैर किसी वजह के, वो हम रोक देंगे। और जब वो पाकिस्तान में चीज़ें आएंगी तो आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ें की बेहतरी आएगी। लेकिन इमरान खान की नाअहली और करप्शन जो है उसका एक दिन में खात्मा नहीं होगा जी, लेकिन वक्तन से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों के अंदर बेहतरी आ जाएगी जी। यार देखें, ये नई इस्तिलाह खान साहब लेकर आए हैं। एटीएम पहले हम समझते थे कि बैंकों के मशीन को कहते हैं, अब समझ में आया कि एटीएम तो उनको कहते हैं जो खान साहब के दोस्त होते हैं। और अगर खान साहब ने जो है ना, वो कहते हैं ना कि अगर एक दरवाज़ा कुदरत बंद करता है तो दो दरवाजे खोल देता है, तो खान साहब भी इसी तरह की सियासत करते हैं। अगर एक एटीएम नाला हो जाता है तो 4 एटीएम ढूंढ लेते हैं पहले। अगर एक आदमी को गाड़ी वापस करनी पड़ती है तो किसी और को सेनेट का लीडर बना के उससे भी नई गाड़ी ले लेते हैं। अगर घर किसी को बनवाना होता है तो एक एटीएम है। अगर बिजली के मतलब घरों की और बहुत सारी चीज़ें हैं, खान साहब के एटीएम बेशुमार हैं। तो एटीएम तो ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन खान साहब जाएंगे। वो खान साहब के लिए तो चलते रहेंगे एटीएम, लेकिन जो माफिया की हुकूमत है, जो रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत है, जो खान साहब के इर्द गिर्द हिसार लेके बैठे हुए हैं, वो माफिया ख़त्म हो जाएगी। जो शहजाद अकबर साहब माफिया चलाते थे, जिससे उन्होंने शुगर मिलों से पैसे लिए और दीगर मिलों से पैसे लिए, वो माफिया एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि माफिया खत्म। खान साहब के जाने से माफिया भी जाएगी, को मुल्क के बाहर छोड़ के चले जाएगी। कोई देखते हैं कितने जाते हैं कितने रुकते हैं, पता चलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।